ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. ہم آغاز کریں گے پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ سے. ہمارے ساتھ آگے امریکہ سے موجود ہے جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ. منیر اکرم صاحب نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. حنا ربانی کھر صاحبہ نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے. بہت قریب سے ان تمام تر افراد نے بہت سارے ایونٹس کو دیکھا ہے, بہت سارے عام ترین ایونٹس کا حصہ رہے ہیں. لیکن حنا ربانی صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یا یہ کہوں تو یہ کہنا غلط یا مبالغہ تو نہیں ہوگا کہ عالمی اعتبار سے جس انداز سے پاکستان کے کردار کو آج دیکھا جا رہا ہے, سراہا جا رہا ہے, جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نہیں, بالکل آپ یہ جو کہنا ہے یہ بالکل درست ہوگا. میں اس میں شاید صرف اتنا کیویٹ ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا جو یہ کرنٹ ایک مومنٹ آیا ہے اس میں یقیناً دا پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, انٹیریئر منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, ان سب نے بہت اچھا, فارن آفس نے, سب نے بہت اچھا کردار ادا کیا. بٹ یہ کہنا غیر مناسب ہوگا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کئی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ پاکستان ریچ دس مومنٹ, کہ یہ کوئی ایک مومنٹ ایک دفعہ کی حرکت سے نہیں ہوتا. یہ آپ کی پرسسٹنٹ, کنسسٹنٹ کاوش فار ڈپلومیٹک سولوشنز اور نیگوسیشن کی طرف جو پاکستان بڑھتا رہا کئی دہائیوں سے, یہ اس کی ایونٹ نہیں تھا, پروسیس تھا, مینیفیسٹیشن تھا. اس کی مینیفیسٹیشن تھا. یو ہیپن ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ناٹ بائی چانس اور لک, بٹ بیکاز آف دا کنسسٹنٹ ورک دیٹ یو ہیڈ پٹ ان اوور دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز. اب ٹھیک ہے, اور آپ کی رائے میں ابھی یہ کہنا, یعنی ٹھیک ہے ہم محتاط ہوتے ہیں, ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے ابھی 60 دن کا اگر فریم ورک رکھا گیا تو اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس میں بہت ساری تکنیکی باتیں ہونی ہیں, اس میں پیچیدہ باتیں ہونی ہیں, لیکن یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ ہو سکتا ہے اس میں پھر کچھ اتار چڑھاؤ, پھر تھوڑا سا 19-20 ہو, لیکن یہ پروسیس ریورس ہو جائے, اللہ نہ کرے دوبارہ کچھ والے مناظر کی طرف جائے, اس کا امکان اب نہ ہونے کے برابر ہے. اٹ از سیف ٹو اسیوم انشاءاللہ. I think after this, yes. I think it is safe to assume. دیکھیں what will happen after, because یہ negotiated settlement جو ہے یہ مختلف ہے. فار انسٹنس اگر جو آپ ایران, یو ایس اینڈ P5 کی 5+1 کی JCPOA اگریمنٹ جو پہلے ہوئی تھی اس کو ساتھ اگر کمپیئر کریں یا کسی اور سے ساتھ بھی کمپیئر کریں, بیکاز یہاں پہ کیٹیگوریکلی دونوں ملک یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں بعد میں آؤں گی کہ پاکستان کا رول صرف نیگوسیشن کرانا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے انٹرنل ڈائنامکس کو بھی, ہر جگہ نیسرز بھی ہوتے ہیں, اوورلی اگریسو فورسز بھی ہوتی ہیں, رائٹ آف دا سینٹر فورسز بھی ہوتی ہیں, اور وہ فورسز ہوتی ہیں جو سولوشن چاہتی ہیں. ہر ملک میں, ہر نیشن میں یہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا وہ جو انٹرنل ان ساری فورسز کو مینیج کرنا وہ بھی ایک رول پاکستان نے اور کئی اور ملکوں نے بہت. لیکن جو اس اگریمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کسی اور اگریمنٹ سے وہ یہ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ فیز 1 آف دا اگریمنٹ ہے. رائٹ, میننگ اس کے بعد دونوں ملک اور ان کے الائز پارٹنر جو لوگوں نے نیگوسیشن میں حصہ لیا ہے وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سا ملک اپنی جو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اس کو کس طرح نبھاتا ہے اور کتنا اس کے لیے اپنا ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل کیپٹل خرچ کرتا ہے. فار انسٹنس وی آل نو کہ یہاں پہ بہت سارے پلیئرز ہیں جو اس کو شکست دینا چاہتے ہیں, اس پورے پروسیس کو. سب سے پہلے obviously اسرائیل ہے. وہ لیبنان میں اس کا کیا ایکشن ہوتا ہے, کیا یو ایس اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, جو انہوں نے ایسڈ کو انفریز کرنے کی بات کی ہے کتنے وہ کرتے ہیں, جو انہوں نے نیوکلیئر پہ ایٹ لیسٹ تھوڑی, ناٹ کمٹمنٹ ایز ٹو بگ کمٹمنٹس, بٹ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس پہ جو بھی کمٹمنٹ ہے, بٹ وہ نیگوسیشن تو بعد میں ہوں گی. لیکن جس نے اس فیز 1 میں جو کمٹمنٹ دی ہے وہ اب ایک دوسرے کا بہیویئر دیکھ کے دے ول گو انٹو a more long standing sort of normalization of relations. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حنا صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پاکستان کی سابق وزیر خارجہ سے بات کر رہی تھیں.